بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو ایک طالب علم کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ اس علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا، رات کا وقت تھا، تو ایک عورت اس مسجد میں گھس آئی۔ وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نوجوان مولوی صاحب ایک کونے میں مطالعہ میں مصروف ہے۔ اس عورت نے آ کر ان سے کہا کہ حالات باہر بہت خراب ہے، امن اور امان نہیں ہے، اب میں اپنے مقام پر جا نہیں سکتی، اس لیے رات یہاں گزارنے کی اجازت دیجیے۔ اب وہ طالب علم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ اجازت دے دی۔ اب وہ عورت ادھر بیٹھ گئی، دوسری طرف یہ مولانا مطالعہ میں مصروف ہو گئے اور ان کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا۔ وہ طالب علم درمیان مطالعہ اپنی انگلی کو اس چراغ میں داخل کرتے اور پھر نکالتے، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے اور پھر اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور پھر نکالتے۔ دوسری طرف یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، آخر کیا قصہ ہے؟ یہاں تک کہ رات ختم ہو کر جب صبح ہوئی تو وہ طالب علم مسجد کے باہر گئے، حالات کا مشاہدہ کر کے آئے اور اس عورت سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، نمازی آنے والے ہیں، اس طرح اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے کہ لوگوں میں بدگمانی ہوگی۔ اب باہر کا راستہ صاف ہو گیا ہے، آؤ تم کو باہر چھوڑ آؤں۔ اس نے کہا کہ جب راستہ صاف ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ رات بھر آپ اپنی انگلی کو جلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ اس راز کو جب آپ بتائیں گے تب میں یہاں سے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس راز کو نہیں بتائیں گے میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جب یہاں آئی تو میرے دل میں نفسانی خواہشات ابھرنے لگے اور مجھے بے چین کرنے لگے۔ میں نے فوراً اپنے دل کو اگر تو برا کام کرے گا تو تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، اس سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ میں اسے دنیا کی آگ کا مزہ چکھا رہا تھا اور اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا۔ عرض جب بھی میرا نفس گناہ کا تقاضا کرتا تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا تھا۔ اس طرح پوری رات گزری۔ محترم سامعین، غور کریں کہ یہ ہے تقویٰ کی زندگی۔ اس طرح اپنے آپ کو لذات اور خواہشات سے بچانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو نیک بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اولاد کو اور ہمارے اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔